کہ سب کا رب ایک ہے، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب تک بات میں برکت ہے. یہ ان کے ذریعے سے ایک ایسا گلدستہ ہے کہ یہاں سے بات مختلف المذاہب کے لوگوں تک پہنچتی ہے، انسانیت کی، اخوت کی، اور وہ پیغام جسے لے کر تمام اللہ کے نبی اور رسول دنیا میں تشریف لائے، اور آخر میں جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ پیغام پہنچنے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. سے دیکھیے یہاں تمام جو حضرات موجود ہیں اور جو بہنیں موجود ہیں بہت سمجھدار ہیں، بات کو سمجھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت عظیم ہے، آپ کی ذات بہت عظیم ہے، ہم سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے جو اللہ نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. ہماری جو محترمہ شاعرہ مصر کی بیٹھی ہیں ڈاکٹر والیہ صاحبہ، بڑی عمدہ بات ہے کہ ایک زینے نے سدرۃ المنتہا پر پہنچا دیا، اور جبریل امین بھی جو ہے وہ وہاں پر معذرت کر کے آپ سے اور معافی چاہیے کہ حضور اب آپ تشریف لے جائیں گے، اب میری حد پوری ہو گئی. یہاں پر آپ کی زندگی میں کیا نہیں ہے. میں کبھی غور کرتا ہوں، مسجد میں اپنے عزیز نمازیوں سے مخاطب ہوتا ہوں، کہتا ہوں کہ جس نبی نے ایسے اصحاب اور اہل بیت کا میراث، ان کا ترکہ چھوڑا، آپ نے فرمایا کہ اگر لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو اور اس کی عزت کرو. اور آپ دیکھیے کیسی تربیت ہوئی. جب عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا، ٹرانسفر پاور ہو رہا تھا، تم عزت و احترام کے ساتھ جو وہاں کے شہنشاہ تھے وہ حوالے کر رہے تھے، اور کھانے پر جب بیٹھے ایک صحابی کا لقمہ گر جاتا ہے اور وہ اس کو اٹھانے لگتے ہیں، تو دوسرے نے ان کو کہا کہ بھائی دربار میں بیٹھے ہیں، یہ سننے کے لیے چاہا ہوگا، ایسے نہیں ہے کہ وہ. تو انہوں نے کہا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ میں غور کر رہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اپنی تعلیمات کے ساتھ موجود ہیں، بس آپ کا جسمانی طور پر تو حضور بظاہر نہیں ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے امت اس لیے دھکے کھا رہی ہے اور پریشان ہے کہ ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا. یہ ایک لقمے کی بات ہے، مکے میں سب سے زیادہ کھانا ضائع ہوتا ہے. یہ یوٹرن نہیں تو کیا ہے. ایک خاتون آتی ہے مدینہ منورہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جیسے خواتین اہل خانہ بتاتی ہیں آج یہ ہوا یہ ہوا. ایک خاتون مانگنے والی خاتون آئی، گھر میں 3 کھجوریں تھیں. وہ بتاتی ہے اللہ کے رسول آج یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے تینوں کو، ایک دونوں بچوں کو دے دی اور ایک اس کی ماں کو دے دی. 3 کھجوریں تھیں، وہ تینوں میں نے ان کو دے دی. لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ دونوں بچوں نے جلدی جلدی کھا لی، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے جلدی جلدی کھا لی، اور پھر وہ ماں سے مانگنے لگی. تو ماں نے اس کھجور کو 2 ٹکڑے کیا، ایک اس کو دے دی اور ایک اس کو دے دی. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ اس کی مغفرت کر دی گئی. اس خاتون کی کیا تعلیم دی ہے. افغانستان میں بچے بک رہے ہیں. یہ ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کیا چھوڑتے ہیں. یہاں بات ہوئی تعلیم کی، آپ کی پہلی وحی کی طرح سے شروع ہوئی، اور تمام انبیاء کے لیے ہے لم یورثوا دینارا ولا درہما انما یورثوا العلم. تمام انبیاء آپ نے فرمایا مال و زر درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم کی وراثت چھوڑتے ہیں، کیریکٹر چھوڑتے ہیں. آپ کی جامعیت اگر ایک آپ پورا فلسفہ احکامات لے کر آئے، احکامات کا ایک دفتر لے کر آئے، فقہاء کرام اس کو بیان کرتے ہیں. فقہ جعفریہ، فقہ حنفیہ، فقہ شافعیہ، امام حضرات علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں. اس قوانین کو بیان کرتے ہیں. اور جو آپ نے محبت کا جو ترکہ چھوڑا ہے اولیاء کرام کی زندگیوں میں، اس کو دیکھیے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوستان میں مثال دیتا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دیتا ہوں. جب ایک خاتون
سے پوچھا انہوں نے بستی نظام الدین میں کہ ارے سب لوگ تو جمنا کا پانی پیتے ہیں، یمنا اس وقت ایسی نہیں تھی جیسے آپ نے پڑھا، صاف اور شفاف خوشبودار پانی ہوتا تھا، اہل دہلی اس کا پانی پیتے تھے، یہ ہم نے کیا ہے اس کو برباد۔ بڑے بڑے پروجیکٹ بنتے ہیں وہاں کو جو بھی ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں مجھ سے، تو ایک خاتون کنویں سے پانی نکال رہی تھی اور رام کماری نام تھا ان کا یا رام بتی اس طرح کا نام، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے ہیں، پوچھا ارے آپ یمنا سے پانی کیوں نہیں منگواتی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ کھانا زود ہضم ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں اتنی تنگی ہے کہ یہ زود ہضم نہیں ہوتا۔ تو آپ رک گئے، ٹھہر گئے، فرمایا رک جاؤ، وہاں خانقاہ سے ان کے گھر والوں کا سارا جو ہے روزینہ آپ نے مقرر فرمانے کا حکم دیا۔ ایک زندگی آپ کی اخلاق کی ہے، احکامات کی ہے، محبت کی ہے، کوئی ایک تو ہو۔ ہمارے اندر بہت کمیاں آ گئی ہیں، ہم بہت دور ہو گئے۔ جیسے قبلہ امام صاحب جو مسجد کے ہیں، بڑی عمدہ بات کہی کہ آپ نے 3 باتیں فرمائی، سلم القطع، جو کٹ رہا ہے اس سے جڑ جاؤ، جو ظلم کر رہا ہے اسے معاف کر دو، جو برائی کر رہا ہے اس کے ساتھ احسان کرو، یہ جینے کے اصول ہیں۔ اور اللہ کی قسم جو آپ نے احکامات دیے ہیں، جو آپ نے طریقہ چھوڑا ہے محبت کا، اخلاق کا، دیانت کا، صداقت کا، سچائی اور کردار کی جو مائع ناز ہمیں خزانے چھوڑے ہیں، اگر ان پر عمل کریں تو کوئی ماحول ہی نہیں ہے، سب گزیدہ ہو جائیں گے۔ ابھی ایک نئی سیرت کی کتاب آئی، انہوں نے لکھا کہ اگر تمام دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے کتنا درد رکھتے تھے تو آپ کی محبت میں پاگل ہو جائیں گے۔ اور سب سے اہم چیز جس نقطے پر میں بات کر کے ختم کرتا ہوں، سب سے اہم چیز، سب نبیوں کی سب سے اہم چیز، اور آخر میں آپ نے بھی اس چیز کو مکمل فرما دیا، وہ ہے کہ انسانوں کا تعلق ان کے رب سے جڑ جائے، یہ بنیاد ہے۔ اگر رب سے نہیں جڑا تو آپ کتنے کر لیجیے، ایماندار نام تو رکھا جا سکتا ہے لیکن ایمانداری پیدا نہیں کی جا سکتی۔ ایمانداری کے نام پر پارٹیاں تو بن سکتی ہیں لیکن ایمانداری کا کوئی ایک نمونہ نہیں مل سکتا۔ کیوں کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ ڈر جب تک اللہ کا ڈر، خالق کا ڈر، مالک کا ڈر، پیدا کرنے والے کا ڈر نہیں ہوگا، آدمی کیسے سدھرے گا؟ اسی لیے محترم غلام رسول صاحب نے فرمایا، حوالہ دیا کہ حجۃ الوداع میں یہی فرمایا، یاد رکھو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں سوائے تقوی کے۔ نظریاتی اعتبار سے جب تک یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی کہ سب کا رب ایک ہے، سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جب تک بات نہیں بنے گی۔ اور آپ کے جو دیکھیے آپ کی زندگی کے ہزاروں پہلو ہیں۔ آپ باپ تھے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، آپ نے کیسی محبت کر کے دکھائی بیٹیوں سے کہ انہیں بوجھ نہ سمجھو، کیسی عزت آپ ان کی فرماتے تھے۔ آپ نانا تھے حسنین رضی اللہ عنہما کے، آپ نے کیسی خاطرداری فرمائی کہ آپ سوار کرتے تھے ان کی دلداری کے لیے۔ جب ایک صحابی نے کہا کیا عمدہ سوار، تو فرمایا سوار بھی تو عمدہ ہے۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدہ لمبا کر دیتے ہیں، یہاں اگر وہ مسجد میں اگر بچے آ جائیں تو امام صاحب سے کہتے ہیں آپ روکتے نہیں، کچھ مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ کے یہاں بچے آ جاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ، ہمارا تو سارا پڑھا لکھا سب چلا گیا، تو صاحب ہی پڑھ کے آئے اسلام کے فلسفے میں۔ بچوں سے کتنا پیار کہ ایک حضرت حسین میں سے کوئی آئے اور آپ نے اٹھا کر بوسہ لیا تو ایک بدبی بیٹھے تھے، دیہات کے لوگ اکڑ ہوتے ہیں بعض بھائی اللہ کے رسول کیا آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے اب تمہارے دل میں اللہ نے رحمت پیدا نہیں کی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی گویا کہ بچوں کی طرف محبت اور رحمت کا جذبہ جوش مارتا ہے انسان کے۔ میرے عزیزوں کتنا یو ٹرن لے لیا امت نے کہ برابر میں بچے بک رہے ہیں۔ فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے؟ کیا آپ ہوتے تو ایسا ہوتا؟
میں سوچتا ہوں کہ مسلمانوں میں اخلاق اتنے گر گئے ہیں کہ اگر جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تشریف لائے تھے اور وہ اونٹنی حضرت سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی اور آپ نے فرمایا جہاں یہ بیٹھ جائے گی بس وہیں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، ہر بار چاہتا تھا. تو آج کے اگر مسلمان ہوتے تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حسد میں جھگڑا کر لیتے اور نہ جانے کیا کیا کر گزرتے. یار بتاؤ ہمارے یہاں آنا تھا. پڑوسیوں کے حقوق آپ نے فرمایا، اتنی وصیت کی جبریل امین نے، اتنی وصیت کی، مجھے اتنی تاکید فرمائی پڑوسیوں کے بارے میں، جبریل یوصینی، برابر پڑوسی کے بارے میں کہتے رہی جبریل، حتی ظننت انہ، مجھے ایسا لگا شاید وراثت بھی اس کو دی جائے گی پڑوسی کو. اور پہلے تھا ایسے، آپ 100 سال پہلے کی رپورٹ نکلوا لیجیے، اگر پڑوسی کوئی مسلمان ہے تو اس کے گواہوں میں نام جو ہے، پڑوسی کو غیر مسلم ہے تو گواہوں میں نام مسلمانوں کے ہوتے، کیوں کہ وہ انصاف کرے گا. آج ہمارا کھویا گیا ہے کردار ختم ہو گیا. عزیزوں کردار بس رونا اس بات کا ہے. کہاں ہوتے ہم؟ یورپ کے لوگ تو سارے کے سارے 2 گھنٹے میں مار لیتے آپ کو نبی اگر آپ تشریف لے آتے 2 گھنٹے میں مار لیتے، چونکہ ان کے یہاں چوری نہیں ہے، ان کے یہاں جھوٹ نہیں ہے، ان کے یہاں فریب نہیں ہے. اگر جھگڑتے آپ سے اور ابو جہل اور ابو لہب کی روش پر چلتے تو مجھے باپ کی جگہ 1000 بار وہ کون ہوتا. جو آپس میں حسد کرتے ہیں وہ ہوتے، جو آپس میں احترام نہیں کرتے وہ ہوتے، جو محبت کے جذبات اور احترام کے جذبات اپنے بڑوں کے لیے نہیں رکھتے، چھوٹوں کے لیے شفقت وہ ہوتے. اس لیے بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ. اس قدر جو ہے مطلب یوں ٹرن لے لیا اور سب میں سے چیزیں لکھی. اگر آپ ہوتے تو کیا اس پر سوالات اٹھتے کہ سلام پڑھنا جائز ہے ناجائز ہے؟ آپ فرماتے بھائی کیا فرماتے ہیں آپ تشریف ہوتے، آپ کی موجودگی میں کیا اس پر جھگڑتے ہم لوگ؟ کیا ہمیں حضور زور سے کہا کریں یا آہستہ کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارا ذریعہ ڈالے، ہمارے قبلے کی طرف رخ کر لے اور لا الہ الا اللہ کو پڑھ لے، ہم میں سے ہے. سبھی لوگ مان لیتے سوائے وہ لوگ جو ضد پر ہیں، انا پر ہیں، ہٹ درمی پر ہیں، وہی لوگ رہ جاتے ہیں. باقی تو پوری دنیا ایک